بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سدا سکھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں جن کی حرمت قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو عرب اور نیک طبیعت لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت حرام ہونے پر دلیل نہ ہونا بھی اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ شان نزول یہ آیت کریمہ عدی ابن حاتم اور زید بن محلحل کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جو شکاری جانور تم نے سکھا لیے، خواہ وہ درندوں میں سے ہوں مثل کتے اور چیتے کے، یا شکاری پرندوں میں سے مثل شکرے باز اور شاہین وغیرہ کے، جب انہیں اس طرح سے سدھا لیا جائے کہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، جب بلائے واپس آ جائیں۔ ایسے شکاری جانوروں کو معلم سکھایا ہوا کہتے ہیں۔ انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے انہیں سکھائے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور خود اس میں سے نہ کھائیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ آیت کریمہ سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مسئلہ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔